السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران اوور رائڈنگ ریٹنگ ریزلٹس کا ذکر کیا تھا. اور اوور رائڈ کیوں کرنا ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ریٹنگ جو ہے وہ اس کے حساب سے نہیں ہوتی جیسے ایکچولی وہ بورور خود ہوتا ہے، اس کا کنڈکٹ ہوتا ہے. بعض وقت اس کی ریٹنگز جو ہیں وہ بنے بنائے فارمولے کے حساب سے اس بیسس پہ کرنی پڑ جاتی ہیں، لیکن ایکچوئل جو اس کا کنڈکٹ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ریفائنڈ یا بہتر ہوتا ہے. اس کی ڈیلنگ، اس کے ری پیمنٹس، اس کے اور جو فائنینشیلس ہیں اور جو زیادہ اس کا اسٹیبلٹی ہے ریزروز وغیرہ کے اعتبار سے اس میں زیادہ بہتری نظر آتی ہے نسبتاً اس کے جو اس کی ریٹنگ کی گئی ہے. لہٰذا جب کہیں ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم ریٹنگ کو اگنور کر دیتے ہیں، اوور رائڈ کر جاتے ہیں اور مینولی اس کی ریٹنگ بنا لیتے ہیں ایز پر دا ڈیلنگ دیٹ ہی ہیز وتھ دا پرٹیکولر فائنینشیل انسٹیٹیوشن. یہ بات آپ سے میں نے کی تھی. اس کے بعد ڈاکیومنٹیشن آف ادر کریڈٹ اسیسمنٹ فیکٹرز جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی کریڈٹ یا کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کی ریٹنگ کے اعتبار سے اسیسمنٹ جب ہوتا ہے تو اس کے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں، ان فیکٹرز کی روشنی میں وہ کام کر لیا جاتا ہے اور اس کا پورا ڈاکیومنٹیشن کیا جاتا ہے. کیونکہ جب یہ فائنینشیل کنسیڈریشنز ہوتے ہیں، فائنینسز کی بات ہوتی ہے تو اس میں اور کوئی بھی بات نہیں ہوتی، کوئی ذکر نہیں ہوتا. بس صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ فائنانس جو ہے صحیح ہاتھوں میں پہنچے، کریڈٹ جو ہے صحیح لوگوں میں جائے، کیونکہ یہ پیسہ جو ہے اس پرٹیکولر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا نہیں ہے بلکہ پبلک ایٹ لارج کا ہے، اور وہ آپ کو امین سمجھ کے آپ کے پاس پیسہ رکھواتے ہیں تاکہ آپ اس سے بزنس جنریٹ کریں اور اس سے ریٹرنز حاصل کر کے انہیں پاس آن کریں آفٹر دی انٹرمیڈیشن کاسٹ ڈیڈکشن. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں اور جو کہیں بھی بات آتی ہے وہ پھر اس کے بیک اپس کی یا سیکیورٹی کی بات آتی ہے. ویلیویشن آف کولیٹرل بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اور اسی ویلیویشن کی بنا پر ہم اس کو ایکسٹینشن آف کریڈٹ دیتے ہیں مارجنل ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہوئے. کیونکہ جتنا وہ بیک اپ دے گا، جتنے اس کا پرائمری سیکیورٹی ہوگی اور ساتھ میں کولیٹرل ہوگا، اس حساب سے پھر ہمیں مدد ملتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ اتنے کا اس نے بیک اپ یا کولیٹرل دیا ہے، لہٰذا اس کے حساب سے ہم اس کو فائنینسز بھی دیں گے اور کریڈٹ بھی کریں گے. لہٰذا اس کا ویلیویشن جو ہے بہت ضروری ہے، مارکیٹ ویلیو اس کی جاننا ضروری ہے اور ساتھ میں اس کی جو فسٹ سیل ویلیو ہے جس کا ذکر میں پہلے آپ سے کر چکا ہوں، اس کی بنیاد اور کس انداز میں اس کی فسٹ سیل ویلیو کیلکولیٹ کی جاتی ہے، یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے بات. لہٰذا یہ سارے جو فیکٹرز ہیں ان کا بخوبی اور بغور جائزہ لینے کی اشد ضرورت ہوتی ہے جب ہم کوئی کریڈٹ انیشیشن یا کریڈٹ سینکشن کر رہے ہوتے ہیں. اب اسی ضمن میں ایک بات آتی ہے کہ جو ایکسپوجر ہمارا ہوتا ہے، جو ہمیں ایکسپوجر کرنا ہے، اس کا اسیسمنٹ. بات یہ کوئی، جیسا میں پہلے بھی آپ سے کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ایکسپوجر کسی کو پیسے دے لینا، کسی کو کریڈٹ کریٹ کر دینا بہت آسان ہوتا ہے. آپ گئے، پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ نے جا کے دے دیے، یہ تو کتنا آسان ہے. لیکن بات وہاں پہ آتی ہے کہ وہ پیسے کا صحیح استعمال کرے، جس مقصد سے وہ پیسے لے رہا ہے اس مقصد کو وہ پورا کرے، اور یہاں تک کہ اس سے اپنا بزنس جو اس کا انٹرسٹ ہے وہ جنریٹ ہو، اس سے ریٹرنز اسے ملے. تاکہ وہ یہی نہیں ہوتا کہ صرف بینک انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ اس کو پیسے واپس آئیں، ری پیمنٹ واپس آئے، بلکہ اٹ شوڈ بی فار دا پروڈکٹیو پرپزز. نان پروڈکٹیو پرپزز کے لیے بینک کبھی فائنینسنگ نہیں کرتا. لہٰذا جو ایکسپوجر ہوتا ہے اس کا اسیسمنٹ ہونا چاہیے، ہوتا رہتا ہے اور ہر موقع پر ہوتا ہے. اب ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے اسی ایکسپوجر اسیسمنٹس کے حوالے سے، اس سے آپ کا اور کلیئر پرسپیکٹو ہو جائے گا کہ کیا ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کو اس پہ کمنٹس بھی کروں گا. آفٹر ریویوئنگ بوروور ریٹنگ، ادر کریڈٹ اسیسمنٹ فیکٹرز اینڈ the collateral, it is possible to assess the borrower's creditworthiness with regard to the proposed exposure. The final assessment of the exposure risk can only be made, especially in the corporate customer business, after a comprehensive evaluation of all sub-processes of credit review. جب کبھی ایکسپوجر آپ کر دیتے ہیں اس کا اسیسمنٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور گاہے بگاہے صرف یہ ایک بات نہیں ہوتی کہ جس وقت آپ اس کا ایکسپوجر یعنی فائنانس سینکشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں صرف اسی وقت ہی آپ سارے اسیسمنٹس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آف اینڈ آن یو ہیو ٹو میجر، you have to weigh, you have to assert, you have to keep on reassessing whatever exposure has been created.
اور جب تک یہ اس میں ایکسپوجر کریٹڈ رہتا ہے اس وقت تک آپ کو پوری طرح سے ریویوز کرتے رہنے ہوتے ہیں گاہے بگاہے. اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس تو نہیں ہے کہ آپ نے کتنے دن میں مانیٹر کرنا ہے. یہ وہ جو کریڈٹ آفیسر ہے یا کریڈٹ مینیجر ہے یا جو پرٹیکولر فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے جس نے وہ کریڈٹ کریٹ کیا, اس کو گاہے بگاہے, کیونکہ اسے دیکھنا پڑتا ہے, اسے ایسیس کرنا پڑتا ہے. ایکسپوجر کا اسیسمنٹ بہت ضروری ہے اور اسی حساب سے اس کا تاکہ رسک کا اندازہ ہوتے رہنا چاہیے. اور اسپیشلی جس وقت کریڈٹ سینکشن ہو رہا تھا اس کا اسیسمنٹ بھی ہوا, اس کی رسک انالیسس بھی ہوئی. جب رسک انالیسس ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس پہ آبزرویشنس بھی ہوتے ہیں. اب جو آبزرویشن ایٹ دا ٹائم آف دا رسک انالیسس وہ کیے گئے تو اس کو صرف اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کو اسی لائٹ میں دیکھا جاتا ہے. اور جب تک اس کو ان لائنز پہ مانیٹر نہیں کرتے اس وقت تک خطرہ ہوتا ہے کہ کل کو یہ کریڈٹ ایکسپوجر جو ہے کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے. لہٰذا یو ہیو ٹو مانیٹر اٹ کانسٹنٹلی, یو ہیو ٹو میجر دیٹ, you have to ascertain the risk that is entailed with it, and at the time, even if you find that everything is going on well, then too you have to be very careful. Slightest of the indication should show and should indicate to you the alertness that you must ensure, because it is not your money that you have extended, it is the money of the public and it has to be got back. Another slide which is there in front of you. The results of the valuation of the collateral will also be included in this assessment, which has to be made by the employees handling the exposure. جس وقت وہاں پر ایکسپوجر کر دیا گیا, کریڈٹ دے دیا گیا, اس کو ہمیشہ اسیسمنٹ کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں جب کریڈٹ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آف اینڈ آن اتنے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں, اتنی انفارمیشن اس کی دی جاتی ہے کہ آپ ہر جگہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس کا جو مارگیج پراپرٹی ہوئی ہے یا جو پراپرٹی ایز اے بیک اپ دی گئی ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے, اس کی فورس سیل ویلیو کیا ہے. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے مارکیٹ ویلیو تو کچھ بھی آپ بڑھا چڑھا کے کر دیجیے وہ فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے. بات ہوتی ہے کہ فورس سیل ویلیو کو ذہن میں رکھ کے بلکہ اس کا ورک آؤٹ کر کے اسیس کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہاں اتنی اس کی فورس سیل ویلیو ہے, گرے ہاتھوں بھی یہ بینک کا جو ایکسپوجر ہے وہ سیکیورڈ رہے گا. لہٰذا جب کبھی بھی کوئی بات کریں گے تو ہمیشہ انفارمیشن جو بینک کے ہائی آفیسز ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو آفیسز ہوتے ہیں, جو کنٹرولنگ آفیسز ہوتے ہیں, جب وہ کسی کا ایکسپوجر کا اسیسمنٹ کرتے رہتے ہیں آف اینڈ آن, تو کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے وہ فورس سیل ویلیو کا ذکر کرتے ہیں اور یہی فورس سیل ویلیو جو ہے اہمیت رکھتی ہے. فردر آن ویل سی. Here it is important to make sure that the internal guidelines contain clear rules on the level of detail and the form in which the explanation has to be presented. جب کبھی بھی ذکر ہوتا ہے اسیسمنٹ کا, اسیسمنٹ خاص طور سے ذکر کیا جاتا ہے کولیٹرل کی شیپ میں. اب کولیٹرل کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی جب پراپرٹی جو ہے مارگیج کی گئی, بزنس لون ایکسٹینڈ کر دیا گیا, پرائمری سیکورٹی, اب لون جو ہے وہ آنا بند ہو گیا, یعنی ری پیمنٹس آنے بند ہو گئے. 1 مہینہ ہوا, 2 مہینے ہوئے, 3 مہینے ہوئے. اب اس کا کوئی ری اسیسمنٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھ کے کہ یہ 3 انسٹالمنٹس 4 انسٹالمنٹس اس کی نہیں آئی ہیں, مسئلہ کیا ہے. فوری طور پہ جو اس کی پراپرٹی کی فورس سیل ویلیو ہے وہ ورک آؤٹ کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت اس پراپرٹی کی ویلیو کتنی ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا, اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو فائنینس ایکسٹینڈ کیا گیا ہے تو وہ 1 مہینے کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ریگولر بیسس پہ اس سے آنی چاہیے, مارک اپ اس کا پورا آنا چاہیے, جو اور اس سے ایسوشیٹڈ چارجز ہیں وہ آنے چاہیے. اگر 1 مہینے اس نے نہیں دیا, اس نے ڈیفالٹ کیا 1 مہینے میں, تو وہی 1 مہینہ جو ہے وہ دگنا ہو جائے گا اگلے مہینے یعنی 2 مہینے پہ, اور تیسرے مہینے پہ اور زیادہ ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ جب 1 مہینے میں وہ دے نہیں پا رہا ہے تو آگے 3 مہینے میں وہ کیسے دے گا. لہذا اسی وقت جسے کہتے ہیں ارلی وارننگ, یہ سمٹمس ہیں کہ یہ 1 انسٹالمنٹ اس کی نہیں آئی ہے اور تیزی سے بھاگنا چاہیے کہ کیوں اس کی انسٹالمنٹ نہیں آئی ہے اور اس پہ ریگولرائز کریں تاکہ فالو اپ کریں اس کنزیومر کو, اس کسٹمر کو,
اس بزنس مین کو جس کو ہم نے فائنینشیل کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہوتا ہے اسپیشلی جب وہ کولیٹرل کا اسیسمنٹ کرتے ہیں. اور فورتھ سیل ویلیو از آلویز ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. اب دیکھیں مزید سلائڈ کیا کہتی ہے. In practice, it has proven useful to compare the positive and negative assessment criteria. In addition, the form should provide a field for a concluding summary. Here too, the use of text modules appears appropriate to avoid long-winded and vague statements. جب بھی کبھی کوئی بات ہوئی لانگ وائنڈیڈ اسٹیٹمنٹ، اس میں ویگ ہونے کی تو قطعاً کوئی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے. ہر چیز بڑی کلیئر کٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بینک نے فائنانس کیا، یہ سیکیورٹیز ہیں، یہ ری پیمنٹس ہیں، اس کے یہ رسک ہیں سارے. لہذا دیر ہیز ٹو بی نو ایمبیگوٹی ایز فار ایز دا ریٹرن آف دس پرٹیکولر فائنانس از کنسرن. اور جب تک ایمبیگوٹی کہیں ہوگی ذرا سی بھی تو اس کا سب سے پہلے بورور ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتا ہے ان سرٹن کیسز. ورنہ عام طور سے میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور بینک سے فائنینسز جو لے لیے جاتے ہیں اس کو وہ پیمنٹس بھی بہت اچھی طرح کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ ذرا سا ایک اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں کہیں سے وہ بورور کا نام غلطی سے لکھ لیا گیا اس لسٹ میں جس میں ڈیفالٹرز کا نام تھا، اس کو بھی لیٹر بھیج دیا گیا جیسے کہ اور لوگوں کو بھیجا گیا، اس کو بھی ٹیلی فون کالز کی گئی. جب وہ آیا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر، اس ادارے میں آیا جہاں سے اس نے لون لیا تھا، اس نے بہت برا منایا اور اتنا ناراض ہوا کہ معافی سب نے مانگی کہ ہاں جی یہ غلطی ہو گئی. اور یہاں تک کہ وہ جو اس کا فائنینس تھا اس نے ارینج کر کے 2-3 دن میں سارا فائنینس جو تھا ایڈجسٹ کرا دیا. اس میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اگر کبھی کوئی بورور جو ہے وہ بہت کمیٹڈ قسم کا، ذرا سا بھی اگر وہ اوفینڈڈ فیل کرتا ہے تو وہ پھر فوری طور پہ آپ سے اس کا رابطہ یا ساتھ چھوٹ جاتا ہے اور وہ پھر آپ سے علیحدگی اختیار کرتا ہے. وہ فوری طور پہ کچھ اور کر کے وہ آپ کا فائنینس ایڈجسٹ کراتا ہے اور پھر کہیں چلا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آج کل تو مشروم گروتھ ہو گئی ہے بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی. جو بھی اچھا کسٹمر ہے وہ ایک جگہ جائے گا، اسے پتہ چلے گا، دوسری جگہ جو جب جائے گا تو وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. لہذا اسے تو کوئی کمی نہیں ہے. ہاں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو کمی ہے اچھے کسٹمرس کی، کیونکہ کہیں بھی ہوگا تو مارکیٹ وہی ہے نا، گھوم پھر کے وہی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ریپوٹیشن جو ہے ادارے کی بھی اور اس انڈیویجول کی بھی وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. دی اسیسمنٹ آف دی ایمپلائیز ان چارج آف پروسیسنگ دی ایکسپوجر is the basis for the subsequent credit decision. This must be done in line with the decision-making structure for the credit decisions stipulated in the internal guidelines. جب کبھی بھی کوئی فائنینشیل کنسیڈریشن ہوتا ہے تو اس کی گائیڈ لائنز یعنی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی اڈہیئر کرنی پڑتی ہیں. اور وہ پالیسیز کیسی ہوتی ہیں؟ بینک کی اپنی خود اور دوسری ریگولیٹر کی بھی. جو ریگولیٹر انہیں گاہے بگاہے بتا رہا ہوتا ہے کہ look here, this is how you have to carry out with your financial exposure. These are the guidelines and they are enunciated very clearly to that commercial bank or to that loaning bank, and all these policies have to be adhered to strictly. In case of a violation of whatever guidelines that have been given by the regulator, then heavy penalties are being imposed. And similarly, strict action is taken by the bank itself, by the head office, that in case of any kind of a violation that is practiced, once that guideline which is there, the internal guidelines that I am talking to, in case of a violation of such. Therefore, one has to exercise great control and great restraint whenever you have to pull on, and especially the bank's guideline and the regulator's guidelines. In both the cases, you have to follow them meticulously. Otherwise, in case there is a violation, then of course strict penal action is taken. Now, I was talking about so many things. I was talking about the exposure. I was talking about the assessment of the exposure. I was discussing the guidelines, the internal guidelines as well as the external guidelines. And now I'll be coming over to the automated decision. What kind of a decision it is, and naturally, when this automated decision is taken, what are the repercussions? What is the result of that automated decision? So here it is in front of you in shape of a slide, which I will explain it to you later on. The standardized retail business.
particularly does mostly without individual interventions in the credit decision process, with the result of the standardized credit rating process being the major basis for the credit decision. As these processes are used only for small credit volume, the data are often entered by a sales employee. Deviations can be found mostly in residential real estate finance, as it is possible to set up specialized risk analysis units for this usually highly standardized process. میں آپ سے بات کر رہا تھا اس ذکر کا، اس پروسیس کا کہ وہ فول پروف ہوتا ہے، کیونکہ اپنے ضمن میں جب ہم نے اس طرح کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کسی مالیاتی ادارے میں یا بینکس میں، تو کم سے کم وہ جو کریڈٹ پروسیس ہے وہ بہت اس کا بخوبی جائزہ لے کر اور تب ہم انالیسس کرنے کے بعد ہی اس ڈیسیشن کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اور یہ کریڈٹ ڈیسیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب تک آپ نے پورا اسیسمنٹ نہیں کر لیا ہوتا اس وقت تک کوئی بھی کریڈٹ ڈیسیشن جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہونے میں بہت مشکل ہوتی ہے. یہی کمپلیکسٹی ہوتی ہے، اور اس کمپلیکسٹی کو کرو کرنے کے لیے انہوں نے رسک اسیسمنٹ پروسیس کو بہت فول پروف بنانے کی کوشش کی ہے. کہیں بھی کسی طرح سے بھی ایفیشنسی اگر اس میں نہیں ہوتی یا یہ انیفیشینٹ ہوتا ہے سسٹم، تو وہ کریڈٹ کا جو ایکسٹینشن ہے وہ جیوپرڈائز ہو جاتا ہے. لہذا ون ہیز ٹو ایکسرسائز گریٹ کنسٹرینٹ ایز ویل ایز ریسٹرینٹس. Further on, in both cases, the credit decision can be made by a single vote up to a volume to be defined in the internal guideline in order to curb the complexity and thus increase the efficiency of the process. ہمیشہ یہ خیال رکھیے گا اس بات کا کہ جب بھی کبھی کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ڈیسیشن کسی ایک کا نہیں ہوتا کریڈٹ کا، اس میں اتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں، ہر لیول پہ لوگ انوالو ہوتے ہیں. میں آپ سے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکا تھا کہ نیچے جس وقت سے کسٹمر واک ان کرتا ہے اس وقت سے گراس روٹ لیول پہ وہ آ کے اپنی کنڈیشنز بتاتا ہے، اپنی ریکوائرمنٹ بتاتا ہے. جو فرنٹ لائنر ہے اس کی ریکوائرمنٹ لینے کے بعد اس کا اسیسمنٹ کرتا ہے، اور اینڈ سو آن. یہ پروسیس چلتے چلتے ایک پھر باقاعدہ ایک سینکشننگ اتھارٹی ہے، ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے جو کمیٹی کی شکل میں بھی بن جاتی ہے. مختلف لوگ مختلف سیگمنٹ سے اس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لہذا کسی ایک کا بھی اگر اس میں نیگیٹو ووٹ ہو جاتا ہے، اگر کوئی ڈس ایگری کر رہا ہوتا ہے اس پرپوزل سے، تو وہ پرپوزل جو ہے شاید اتنی اچھی طرح امپلیمنٹ نہ کیا جائے اور اس پہ ڈیسیشن جو ہے وہ کر لینا اس کے حق میں ذرا ممکن نہیں ہو پاتا. کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسا اور سلسلہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ووٹ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ اس نے اگر ووٹ نہیں کیا، اگر اس نے یہ مناسب نہیں سمجھا تو کیوں مناسب نہیں سمجھا، اس کے فوری طور پہ پروس اینڈ کونس جو ہیں وے کیے جاتے ہیں، اسیس کیے جاتے ہیں اور اس کو ریموو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا وہ پرپوزل جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر کے واپس بھیج دیا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر شخص جو اس کمیٹی کا رکن ہوتا ہے وہ اپنا ویٹ کیری کرتا ہے اور اس کا جو اسیسمنٹ ہے اسے رد نہیں کیا جا سکتا کسی بھی بنیاد پہ. Even if the proposal is turned down by one vote, then the proposal is going to be sent back, and even if it is disagreed by any member of the committee, then too it is going to be sent back, because no single member is useless. No single member understands what that risk is, because as far as the complete whole is concerned, it has to be given a total observation in concurrence of the credit proposal. Whatever that concurrence will be, it has to be implemented henceforth. Now, I refer you again to a slide. Increasingly, mostly automated decision processes are also used in the small business segment. The prerequisite is a clear definition of and the data to be maintained for this customer segment. This makes it possible to create the conditions to derive a discriminatory analysis function. اچھا، جب کبھی بھی ذکر ہوتا ہے کریڈٹ ایکسپوجر کے حوالے سے تو اس میں سرٹن کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ڈیٹا جو ہے وہ کمپلیٹلی فل ان کرنا ہوتا ہے، اور جب کبھی اس کا ریویو کیا جاتا ہے تو بعض وقت ہم کسٹمر سے ہی کہتے ہیں کہ اپنے حساب سے اپنا ڈیٹا پورا مکمل کر کے رکھو، اور جب وہ مکمل کر دیتا ہے تو اس کا کریڈٹ ریویو جو ہے کیری آؤٹ کیا جاتا ہے. اور یہ لمیٹڈ ڈیٹا بیس نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہم ہر چیز معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ریلیونٹ ہوتی ہے آپ کے کریڈٹ ریویو کے پیش نظر کہ جو آپ نے ریویو کرنا ہے. اب دیکھیں سلائیڈ ہے، اسی بات کو آتھینٹیکیٹ کرے گی. ان سم کیسز اٹ از لیفٹ ٹو دا کریڈٹ ایپلیکنٹ ٹو انٹر دا ڈیٹا نیسیسری ٹو کیری آؤٹ دا کریڈٹ ریویو, so-called online applications. However, the limited database and lack of more personal contact with the credit applicant limit the application of this option. اصل میں ہوتا کیا ہے، جب یہ آن لائن کوئی اپلیکیشن وغیرہ جاتی ہے تو ہم اس کو ایپلیکنٹ کے بارے میں زیادہ اسیس نہیں کر پاتے.
ایپلیکنٹ جو ہے وہ اس نے اپنی آن لائن اپلیکیشن دے دی. اب مزید اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں آن لائن میں سے کیسے پتہ چلیں؟ لہٰذا ہمیں بہت سی قباحتیں آ جاتی ہیں جب آن لائن اپلیکیشن اس طرح سے کوئی ریسیو ہوتی ہے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو. لہٰذا اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کلوز انٹریکشن ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب کبھی کریڈٹ ایکسپوجر کی بات آتی ہے, جب کبھی فائنینشیل سینکشن کی بات آتی ہے, تو ہم صرف ہوا میں اس کو سینکشن نہیں کر رہے ہوتے, ہمیں تو بہت کلوز انٹریکشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کلائنٹ سے, اس بورور ٹو بی سے, اور وہ شخص جو ایکسپوجر ہم سے لینے جا رہا ہے اس کے بارے میں اگر ہم جانتے نہیں ہوں گے تو ہم ایکسپوجر اسے کیا دیں گے, ہم اسے فائنانس کیا دیں گے. کیونکہ جب تک پیسے روپے کی بات آتی ہے تو ہمیں بہت احتیاطی تدابیر کرنی پڑتی ہیں, ہمیں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے, اور جب کبھی فائنینشیل ایکسٹینشن کی بات آئے گی تو ہمیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے بورور کو. اب یہ سکسیس فیکٹر کا جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. The most important success factor in the use of mostly automated processes, the bank's ability to take precautions against the credit applicant entering wrong data or to identify such wrong entries in time. اکثر کچھ بینک کو جب انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں یہ بورورز ایٹ ٹائم, ناٹ آلویز, ایٹ ٹائمز اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ انفارمیشن انہوں نے غلط دے دی. اب جب ہم اس کو کاؤنٹر چیک کرتے ہیں, یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا بینکس جو ہیں اس کو کاؤنٹر چیک کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں وہ انٹریز جو ہیں وہ ملتی نہیں ہیں, اس میں انفارمیشن غلط ہوئی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی نے, ایک بورور نے آپ سے کہا کہ اس نے قرضہ لینا ہے آپ سے, اور قرضہ لینے کے بعد وہ اپنے کاروبار میں لگائے گا. اس سے پوچھا گیا کہ تم نے قرضہ اور کہیں سے لیا ہے, وہ جواب دے دے گا ہرگز نہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب قرضے کی بات آئی اور جب اس کا ہم نے ڈیٹا چیک اور CIB وغیرہ نکلوائی تو پتا چلا اس میں اوور ڈیوز اور ڈیفالٹس ہیں. اس سے بلا کے پوچھا تو اس نے یہ جواب دیا کہ میں نے تو کہیں بھی نہیں لیا, نام میرا ایسے ہی آ گیا. آپ بتائیں بلا کہ یہ جو آٹومیٹڈ پروسیسز ہوتے ہیں جسے ڈیسیشن میکنگ کی بات ہوتی ہے, کہیں وہاں پہ اپنے آپ ہر چیز ایسے ہی ہو رہی ہوتی ہے؟ دنیا میں کون سی چیز ایسی ہے جو اپنے آپ ہو جاتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتی. لہٰذا وہ کسٹمر جو ہے وہ صحیح بات نہیں کر رہا ہوتا. پھر ہم اپنی تسلی کے لیے اس کے کہنے سے وہ پھر بتاتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ سے اپلائی کیا تھا لون اور وہاں سے مجھے نہیں ملا, یا وہاں بس ہم نے اپلیکیشن دے دی تھی اور پھر میں دوبارہ گیا ہی نہیں معلوم کرنے کے لیے کہ آیا کہ وہ کریڈٹ ایکسپوجر ہمیں ملے گا بھی یا دیا جائے گا یا نہیں. ہم اپنی تسلی کرنے کے لیے ہم اس بینک سے کانفیڈینشیل اوپینین ضرور لیتے ہیں کہ اس طرح کا جو کلائنٹ ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے, کیا آپ سے اس سے کبھی لنکیج ہوا تھا, کبھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوا, کیا ہم نے جو آپ جب اس کو فائنینس ہم ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں بتائیے, اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ کس طرح کا کنڈکٹ آپ کے ساتھ رہا. تو جب اس وقت ہمیں ساری انفارمیشن لکھ کے آ جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا ایکسپوجر کتنا تھا, ہمارے ساتھ کیا اس کی ڈیلنگ ہونے والی ہے, اور کیا وہاں رہی ہے جو جہاں ہم نے لکھ کے بھیجا. اب آپ اندازہ کریں جب ایک سٹیج پہ اگر اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو ہم اس کو کیسے اور مزید آنر کر سکتے ہیں. یہی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, یہ کیریکٹر بتاتے ہیں, یہ ایٹیٹیوڈ بتاتے ہیں, یہ بیہیویئر بتاتے ہیں کس چیز کا, کہ اسی سے ہم اسرٹین کر سکتے ہیں کہ کتنا رسک اس پرٹیکولر فائنینشیل سینکشن میں ہوگا. لہٰذا ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, خاص طور سے کسٹمر کے ڈیٹا بیس کے حوالے سے. In choosing a process, as the IRB approach provides for a calculation of the regulatory capital requirement on the basis of credit standing, the credit rating process has to be adapted to the requirements of the IRB approach. جب بھی کبھی یہ کوئی کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے بات آئے گی, میں اس کا پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا تھا اور پچھلے اپنے لیکچرز کے دوران بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب کبھی کوئی کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے بات آتی ہے بالکل وہ اس کا فارمولا بیسڈ ہے, ایک ایک چیز بڑی کیلکولیٹو ہے, اس کی باقاعدہ ہر چیز کی لاجک ہے کہ یہ اگر ہوگا تو ایسی سچویشن میں اس طرح کی اس کی کریڈٹ ریٹنگ ہوگی. لیکن میں نے جس کا آپ سے پہلے بھی ذکر کیا, کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پارٹی کا جو کنڈکٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بینکس کے ساتھ. جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کی اوور آل پرفارمنس ہو سکتا ہے پہلے کچھ اس کی مشکلات رہی ہوں, پہلے اس کی کچھ دشواریاں ہوں, کچھ دقتیں ہوں, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کریڈٹ ریٹنگ ماضی میں اس کی اتنی اچھی نہ ہو,
لیکن جب وہ آپ کے پاس آیا ہے فائنینشیلی، اب آپ سے اس کا لین دین شروع ہونے لگا ہے، تو وہاں پر اب اس نے وہ اس سچویشن سے جیسے وہ پہلے تھی وہ نکل آیا، اور نکل آنے کے بعد آپ سے بالکل اسٹریم لائن انداز میں اور اسموتھ انداز میں اور آنےسٹ والے انداز میں وہ کام کرنا اس نے شروع کر دیا. جب آپ کے پاس آیا تو نیچرلی آپ کو وہ جو اس کی انفارمیشن پہلے ملی تھی اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں اسے آپ نے اوور رائڈ کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کو نئی جو اس کے کنسیڈریشن اس کے لیے ہو سکتا ہے اس کو وہ دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ وہ بہت اچھا ہے اور ٹھیک ہے. لہذا یو ہیو ٹو کیپ آن اسیسنگ، ری اسیسنگ and understanding the conduct of the borrower to be so that you may be knowing as to where that particular borrower stands, and accordingly you have to implement the decision. And in case if it is a credit exposure and the sanctions are required, you have to act accordingly. Further on now, the application of the formulas to calculate the regulatory capital requirements stipulated in the IRB approach under Basel II requires banks to derive the fault parameters needed to quantify the risk. Both the basic approach and the advanced IRB approach require the calculation of the probability of default of a claim, a pool of claims. جب کبھی ڈیفالٹ ریشیو آپ نے انالائز کرنا ہوتا ہے، جب کبھی آپ نے ڈیفالٹ انالیسس کرنی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں، پروبیبلٹیز ہوتی ہیں مختلف قسم کی. اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز کو آپ کرنے چلے تو ہمیشہ پروبیبلٹیز جو ہیں وہ انالائز کر لی جاتی ہیں، اس کا اسیسمنٹ کر لیا جاتا ہے. پروبیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان اے گیون سرکمسٹانسز، ان اے گیون سینیریو، ان اے گیون سچویشن اگر یہ شخص ہوگا تو ڈیفالٹ ریشیو، میں بینک کے حوالے سے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ایکسپوجر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو یہ گیون سچویشن میں ڈیفالٹ یہ کتنا کرے گا. بعض سچویشنس ایسی ہوتی ہیں جو ایکسیپشنس بھی ہوتی ہیں، بعض سچویشنز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ لوگ اس کو کچھ اہمیت دیتے ہی نہیں، ڈیفالٹ ہو گیا تو کوئی بات نہیں. لیکن ایک بار اگر آپ نے ڈیفالٹ کہیں کر دیا کسی طرح سے بھی، جو پتہ چل گیا کہ یہ انٹینشنل ڈیفالٹ ہے یا ولفل ڈیفالٹ ہے، تو وہ آپ ہر طرح سے اس کے مورد الزام ہوں گے. اور ایک بار آپ کی کریڈٹ ہسٹری میں خرابی کوئی آ گئی تو وہ ہمیشہ ہی وہ کریڈٹ ہسٹری آپ کی ویسے ہی چلتی رہے گی اور اس میں قطعاً کوئی بہتری نہیں ہوگی. لہٰذا جب کبھی کریڈٹ ریٹنگ کے بارے میں بات آئے تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط انداز میں کام کرنا ہے، محتاط ہونا ہے، تاکہ جب کبھی بھی کوئی بات ہو تو ہم کریڈٹ ریٹنگ سے ہمیشہ اسی حساب سے ہمیں اسیس کیا جا سکتا ہے. جب یہ ایکسپوجرز کی بات آتی ہے، آپ دیکھیں اس میں مختلف جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے ایکسپوجرز کا ریشیو جو ہے فرق پڑ جاتا ہے. اب سیگمنٹیشن بھی کیا گیا ہے، جو بڑے بڑے مالیاتی ادارے، کوئی کارپوریٹ ڈیلنگ ان کی ہوتی ہے، کسی کی کمرشل میں ہے، کسی کی ریٹیل میں ہے. لہٰذا جو کارپوریٹ گورننس جہاں پہ سیکٹر آتا ہے وہاں ایکسپوجر آتا ہے، وہاں بڑے بڑے فائنینسز ہوتے ہیں اور اس میں جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے وہ بہت زیادہ کیئرفل ہوتا ہے. Therefore, the credit rating of individual exposures has an immediate impact on the capital requirement. جب بھی کبھی کوئی کریڈٹ ایکسپوجرز کا امپیکٹ جاننا ہوتا ہے، پتہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے پیسے جو لیے تھے کہاں لگائے اور اس کا پھر ریٹرن کیا ہے. اور جب بھی کبھی ایکسپوجر کی بات آتی ہے تو اس کا یہ جائزہ لیتے رہنا، آج ہی نہیں، اس وقت ہی نہیں، بلکہ آئندہ بھی اس کا یہ دیکھنا ہے. یہ کیپٹل فارمیشن کی بات ہوتی ہے کہ جب کریڈٹ ایکسپوجر کا ذکر آیا، پیسے جنریٹ کرنے کا آیا، ریٹیل ایکسپوجر کی بات آئی، تو اس میں سب سے پہلے یہ بھی ذکر ہوا کہ ہاں یہ کس طرح سے پارٹی کو ہینڈل کرتا ہے اور یہ پیسے کا ہینڈلنگ کس طرح سے کرتا ہے اور کس طرح سے اس کا اوور آل پرسپیکٹو ہے کاروبار کا. اور جا کے دیکھتے رہنا. دیکھیں بات وہاں پہ خرابی ہوتی ہے جب آپ نے ایکسپوجر جنریٹ کر دیا، آپ نے ریونیو جنریٹ کر دیا، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہاں یہ پارٹی جو ہے یہ ساؤنڈ فوٹنگس پر ہے، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ ہر انداز میں اس کو کرنا ہے اور اس کا کیپٹل فارمیشن جو ہے وہ اس کا کتنا ہوتا ہے. جہاں یہ آپ کا اسیسمنٹ ہو گیا، میں آپ کو اس کی ایک مثال ریئل لائف دیتا ہوں کہ ایک فائنانس سینکشن ہوا، ایک مالیاتی ادارے نے فائنانس سینکشن کیا اور فائنانس سینکشن کرنے کے بعد وہ اس کے ری پیمنٹس کچھ دن آتے رہے، کچھ دنوں تک ری پیمنٹس کا سلسلہ چلتا رہا، بعد میں وہ ری پیمنٹس آنے بند ہو گئے. اب وہاں جب پرسنل وزٹس ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کس بیسس پہ اس کو فائنانس سینکشن کیا گیا ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے ریٹیل کا ایکسپوجر ہے، اس میں اتنا ری پیمنٹس بھی نہیں آ رہے، اس میں اتنے جو بزنس ایکٹیویٹی بھی نہیں ہو رہی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بزنس وہاں اپنی جگہ موجود ہے،
لیکن آپ کاروبار جب اگر وہ کر رہا تھا تو پہلے بھی اسیسمنٹ کیا جا سکتا تھا کہ کاروبار کتنا ہے اور اس میں ریٹرنز کس قدر ہیں. جب وہ یہ ایسے تخمینہ لگا لیا جاتا تو اس کو اس انداز میں جب پے کرتے تو ضروری نہیں ہے کہ تب ڈیفالٹ ہوتا. بات یہ ہے کہ جب آپ کو بزنس کا اسیسمنٹ نہ ہو اور اس سے زیادہ ایکسپوجر آپ نے اس کو دے دیا ہو جتنا کہ وہ متحمل ہو سکتا ہے, جب یہ صورتحال نہیں رہی اور آپ نے ایکسیڈ کر گئے اپنے لمٹس اور ٹارگیٹس کے بیانڈ پہ, تو اور وہ ریٹرنز پھر آ نہیں رہے. جب ریٹرنز وہ نہیں آتے تو آپ کے پیسے وہ نہیں دے سکتا. جب وہ آپ کے پیسے نہیں دے سکتا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اور کیونکہ اس کی جو کیپیسٹی ہے ری پیمنٹ کی وہ نہیں ہے, اس کی کیپیسٹی اتنا زیادہ جو ایکسپوجر دے دیا گیا ہے اتنا نہیں ہے بلکہ اس سے کم تھی, تو یہ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ انکریکٹ اسیسمنٹ تھا. ہم نے رسک کا صحیح معنوں میں انالیسز نہیں کیا. میں آپ کا جو نظریہ ہے ادھر لے آنا چاہتا ہوں, آپ کا جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ ادھر کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں آپ کے رسک میں انالیسز میں ذرا سی کوتاہی ہوئی تو آپ یہ یقین رکھیے گا کہ وہ پھر ایکسپوجر جو ہے آپ کا اتنا ویسا نہیں رہے گا جو اسٹیبلائز کر سکے کسی انسٹیٹیوشن کو یا اس کے پراپر ریٹرنس آ سکیں. جب کبھی ایسی کوئی بات ہو تو ون ہیز ٹو بی کوائٹ کمپریہنسو اینڈ ڈیٹیلڈ ایز فار ایز دا کریڈٹ سینکشن از کنسرنڈ, بیکاز immediate impact is being felt. اب یہ نہیں ہوتا کہ آج ہم نے اگر فائنینس دے دیا تو اس کا امپیکٹ 1 سال 2 سال کے بعد آئے گا. نو نو نو, دس از ناٹ دا کیس. اس کا امپیکٹ فوری طور پہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور فوری طور سے مراد یہ ہے کہ اگلے مہینے جو اس کی ری پیمنٹس ہیں, انسٹالمنٹ ہے, وہ نہیں آئیں گی. تب آپ کیا کر لیں گے بھلا؟ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ون ہیز ٹو ایکسرسائز. اور میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپل جو اتنی باتیں رسک کے حوالے سے بتا رہا ہوں اور بھی یہ باتیں آگے چلتی رہیں گی تو آپ یہ بخوبی سمجھ لیجیے گا کہ واقعی ایک اسمال سیگمنٹ بھی اگر کہیں سے بھی آپ نے کوئی کوتاہی یا غلطی کر دی تو آپ یقین کریں وہ فائنینس تو کیا ختم ہو گیا اور ریونیو نہیں جنریٹ ہو سکتا. The probability of default of retail exposures can be determined on the basis of pools of claims which combine a number of comparable individual exposures. Thus, it is not necessary to classify every single borrower into different categories. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب کوئی ایکسپوجر ہمارا ہوتا ہے تو وہ صرف ایکسپوجر نیرو ڈاؤن اسی ایریا میں نہیں ہو جاتا, یعنی اس کا جو امپیکٹ ہے صرف وہیں تک نہیں محدود رہتا, اس کا امپیکٹ ہر چیز پہ ہوتا ہے. اب اگر وہ ایکسپوجر جو آپ نے کیا, فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے بوروور کو پیسے دے دیے اور اس میں واپسی کے امکانات نہیں ہیں اور وہ نہیں آ رہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ NPL پہ پڑے گا, اس کا امپیکٹ لینڈنگ پہ پڑے گا, اس کا امپیکٹ بوروئنگ پہ پڑے گا, اور اس کا امپیکٹ مزید ری سائیکلنگ جو کریڈٹ کی ہوتی ہے وہ رک جائے گی. اب کہاں تک ہوگا یہ تو ریگولیٹر بتا دیتا ہے, اور جب وہ ایکسپوجر اس کا نہیں ہوتا, وہ ری پیمنٹس نہیں آ رہے ہوتے, تو وہ جو بوروور ہے ہو سکتا ہے وہاں سے جانے کی بھی کوشش کرے, وہ ایکسپوجر جو ہے وہ لے کے آپ پہ چلا جاتا ہے کہیں, اب جانے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ صرف وہیں نہیں بلکہ دوسری جگہ جب پہنچتا ہے تو آپ اس کو وہاں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو ویریس ایجنسیز, گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ, واٹ ایور دی ایجنسیز. وہ ایجنسیز پھر اس کو ٹریس آؤٹ کرتی ہیں, ٹریک ڈاؤن کرتی ہیں, اس کو واپس لے کے آتی ہیں. غرض کہ یہ بات وہیں ختم نہیں ہو جاتی. جب اتنے سارے ایشوز انوالوڈ ہوتے ہیں تو ہمیں کیوں نہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کر لینی چاہیے, اور انہی باتوں کو فول پروف بنانے کے لیے ایک اسٹیبلش فارمیٹ دینے کے لیے بیسل 2 میں ریوائزڈ اکارڈ ہوا, اور اسی بیسل 2 میں اب ہم دیکھیں گے کہ رسک کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں. اب میں سلائڈ کی طرف آ رہا ہوں. Under Basel II, it is possible under certain circumstances to treat corporate exposures with a total volume of no more than 1 million as retail exposures. اور یہاں تک کیا ہے بیسل 2 میں کہ انہوں نے کارپوریٹ کا اور ریٹیل کا سیگمنٹیشن کر دیا. ریٹیل میں ہو سکتا ہے پہلے وہ ایکسپوجر زیادہ لے جاتے ہوں, لیکن بعد میں جب سیگمنٹیشن ہوا تو ریٹیل کا صرف انہوں نے رکھا کہ 10 لاکھ تک ریٹیل ایکسپوجر رکھیں. لیکن کچھ مالیاتی ادارے جو ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن, ان کا ابھی بھی ایکسپوجر ریٹیل کا ذرا زیادہ ہے. وہ اس طرح زیادہ ہے کہ اس کی انہوں نے کیٹیگرائزیشن کر لی. کیٹیگرائزیشن کرنے کے بعد وہ پھر انہوں نے سیگمنٹیشن اپنا کیا, جو کہ ان کنفارمٹی ہے ود دا بیسل 2 اگریمنٹس, کیونکہ بیسل 2 نے ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کی ہے.
بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارا جو سینٹرل بینک ہے وہ گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتا ہے اور کچھ ہمارے جو ہیڈ آفیسز ہیں ان کی گائیڈ لائنس ہوتی ہیں، سارا مل کر ایک جامع قسم کی گائیڈ لائن فرنٹ لائنرز کو جب دے دی جاتی ہے تو اسی حساب سے پھر ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایکسپوجر جو ہے یہاں اگر اس بنیاد پہ ہم کریں گے تو وہ کتنا سیکیورڈ اور سیف رہے گا، لہذا اس کی بڑی زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے. Based on what has been said so far, it would theoretically also be possible to assess such exposures by using a mostly automated credit decision process, at least from a perspective of compatibility of the credit rating process with the calculation of the capital requirement. ہر لیول پہ جو کریڈٹ ریکوائرمنٹ ہے اس کا کیلکولیشن، اس کا ورک آؤٹ، اس کا ریکوائرمنٹ کی انالیسس کرنا اور پھر اس کے بعد اس کے ری پیمنٹ بیہیویئر، ری پیمنٹ کیپیسٹی دیکھتے رہنا، وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور جب تک وہ بہت زیادہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنا ایکسپوجر جو ہے سمجھیں گے کہ جیوپیڈائز ہو گیا. لہذا اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاط انداز میں بات کرنی ہے. اب عملی طور پہ اس میں کس طرح کی بات ہوتی ہے؟ ایک تو سب سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کارپوریٹ کو انہوں نے کیسے ڈیفائن کیا بیسل ٹو اکارڈ کے حوالے سے. پھر ریٹیل سیگمنٹ کو کتنا ایکسپوجر ہوگا، کیا ہوگا، وہ کیسے اکارڈ، وہ کیسے اس کو فریم کیا ہے، اس کو دیکھا گیا ہے، کلاسیفائی کیا. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی تاکہ ہمارا جو کریڈٹ ایکسپوجر ہے وہ سیکیورڈ رہے، اور جب تک سیکیورڈ رہے گا اس وقت تک ہمیں پھر کوئی دشواری کی ضرورت نہیں. عملی طور پہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے اکثر ضرور سنا ہوگا کہ کارپوریٹ یہ ہے، سیگمنٹ ریٹیل یہ ہے، کمرشل یہ ہے. زیادہ تر بینکوں میں اب ایس ایم ایز کا بھی ذکر ہونے لگا کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کا ایک ہے کہ کچھ بینکوں میں یہ نام دیا جاتا ہے ریٹیل ایکسپوجر کا، کچھ بینکوں میں یہ نام کسی اور نام سے بھی کیا جاتا ہے مشہور. لیکن اوور آل بات، چاہے آپ ناک کو ادھر سے پکڑیں سیدھے یا گھما کے پکڑیں، بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ایکسپوجر ہے کسی انداز میں، کسی کیپیسٹی میں، کسی لیول پہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ سیکیورڈ ہے یا نہیں. اگر سیکیورڈ نہیں ہے، چاہے اسے آپ کوئی بھی نام دے دیں، وہ سیکیورڈ نہیں ہے اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس میں نقصان اٹھا جائے گا. لیکن اگر سیکیورڈ ہے تو کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو وہ نقصان نہیں لے گا. اب عملی طور پہ کیا ریزنس ہوتے ہیں جو جس طرف ہمیں راغب کرتے ہیں کہ کیا اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، کلاسیفیکیشن کس طرح سے ہوگا، ریٹیل کیسے ہوتا ہے، کارپوریٹ کیسے ہوتا ہے، کیا سیکورٹیز ہوتی ہیں. بیسکلی اس کے دو ریزنس ہیں اور وہ کیا ہیں اب یہ آپ کے سامنے ہیں. ان پریکٹس دس ول ہیو ٹو بی کوالیفائڈ فار ٹو میجر ریزنس. نمبر ون، the profitability of the small business segment is highly dependent on the price structure. اب یہ بہت اہم ہے. اب مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب اگر ایک ریٹیل میں آپ فائنانس ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اس کا مارک اپ جو ہے، پرائسنگ اسٹرکچر جو ہے اس کا کتنا ہوا، آپ نے 20% پہ اسے فائنانس کر دیا. اب 20% تو اس نے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو مارک اپ دیا، اس کے اور چارجز بھی ہیں وہ دیے، اس پہ اس کی کوئی لاگت آئی ہوئی ہوگی اس پروڈکٹ کے اوپر، پھر اس میں اس نے اپنا پروفٹ بھی لگنا ہے، اپنے اس کے اوور ہیڈ ایکسپینسز بھی ہیں. غرض کہ یہ ساری چیزیں نکال کر اسیس کر کے پتہ چلا کہ وہ جو اس کا جو پرائس اسٹرکچر الٹیمیٹلی اس پروڈکٹ کا آیا وہ کہیں زیادہ تھا جو اسے واقعی ریٹرن کر کے دینا تھا. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے وہاں یہ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد یہ اندازہ کرتے ہیں تو وہ ایکسپوجر نکالتے ہیں اور پھر اس پہ پرائس اسٹرکچر کو ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ اتنا جب اسے پڑے گا ایٹ ہوم تو وہ آگے کتنے میں دے گا، اور بینکس کو جب وہ اتنا پیسے دے گا تو اس کے ہاتھ میں کیا آئے گا. لہٰذا یہ سیگمنٹیشن اس انداز میں ضروری ہوتا ہے اور اس کا پرائسنگ کرنا بھی بہت لازمی ہوتا ہے. Now again, this in turn is one of the decisive competitive factors. Therefore, it is necessary to delineate the risk associated with an exposure as precisely as possible to be able to set a price commensurate with the risk involved. اچھا، اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ کتنا کمپیٹیو ہے. یہ ہر لیول پہ ہے. جب آپ کوئی پروڈکٹ اپنا مارکیٹنگ کرنے جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا، کوئی بھی پروڈکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے لوگ اسے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کتنے کا، وہ افورڈ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. اسی وجہ سے جب بھی کبھی بات ہو جائے گی پاپولیرٹی اس کی یا تو انکریز ہو جائے گی یا ڈیکریز ہو جائے گی. دیر ول آلویز بی اے ڈکلائن ان واٹ ایور از بینگ ڈن. اور ڈکلائن کیوں ہوتا ہے؟ وجہ اس کی جو سب سے بڑی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کمپیٹیٹیو نہیں ہیں. کمپیٹیٹیو کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر ایک چیز آپ کو 15 روپے میں مل رہی ہے
آپ کیوں خریدیں گے 25 روپے کی؟ لہٰذا آپ وہاں جائیں گے، کوالٹی بھی وہی ہے، افورڈیبلٹی بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ 25 روپے والی نہیں ہوگی. لہٰذا جب بھی کبھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریٹیل ایکسپوجرز میں یا کارپوریٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اپنے پروڈکٹ کی پرائسنگ کا ذہن میں سب سے پہلے ہوگا، اور یہ پروڈکٹ پھر آفر کیا جاتا ہے. جب مارکیٹ میں آتا ہے تو مارکیٹ میں آنے کے بعد یہ اسیسمنٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ اس پروڈکٹ میں کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی بنا پر جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. اب یہ میں نے آپ کو ایک ریزن پرائسنگ اسٹرکچر کا بتایا. اب دوسرا دیکھیے کیا ریزن ہے. Homogeneous data pools are required for the application of empirical statistical models. In practice, the borrowers in the small business segment show a high degree of heterogeneity, which means that this requirement can only be met by setting up many, thus smaller pools of claims. The decreasing size of pools of claims and the resulting increase in the processes to be applied thus effectively limit the application of this method. This is especially true for small institutions. اب دیکھیں یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. جو چھوٹے چھوٹے جو ادارے ہیں وہ کتنی زیادہ احتیاط انہیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 ایک تو اسے کمپیریٹیو ان کے پروڈکٹ کو ہونا پڑتا ہے، اور دوسرے یہ دیکھنا پڑتا ہے کیا یہ جو پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ ایک ہے، سملر ہے، کس بیسس پہ ہے، یا مختلف ہے، مختلف کس انداز میں مختلف ہے، اور وہ کہاں تک اس کا ایکسپوجر کر سکتے ہیں اور کیسے اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو سکتی ہے. لہٰذا ان بوتھ دا کیسز اسپیشلی دس از ریلیونٹ ایز فار ایز دا اسمال فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آر کنسرن. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے جو ادارے ہوتے ہیں وہ متحمل نہیں ہوتے کسی زوردار جھٹکے کے، اور بڑے ادارے تو پھر بھی ایبزارب کر لیتے ہیں، شاک ایبزاربرز ان میں لگے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی انداز میں اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں. لیکن چھوٹا ادارہ اگر ایک بار جھٹکے میں آ گیا تو وہ ادارہ پھر پنپتا نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اسے جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی وہ آپ اس کو وجود اس کا خطرے میں ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو چھوٹے ادارے ہیں وہ سب سے زیادہ محتاط انداز میں بات کرتے ہیں، اور اگر ایک انسٹالمنٹ اگر 5 دن یا 3 دن کی دیر سے بھی آتی ہے تو ان کا جو ریلیشن شپ مینیجر ہے وہ آ جاتا ہے، ان کا ایس ایم ای کا ہیڈ آ جاتا ہے. اس میں سارا ایک بالکل ایک جیسے لگتا ہے کہ ایک زلزلہ سا آ گیا. وہ ہر طرف پرٹیکولر ہوتا ہے کیونکہ ان کو وہ اسٹیک پہ ہیں، وہ بزنس بھی انہیں کرنا ہوتا ہے، انہیں ایکسپوجر بھی کریٹ کرنا ہوتا ہے، انہیں ریٹرنس بھی لینے ہوتے ہیں اور انشورڈ ریٹرنس لینے ہوتے ہیں، تاکہ اگر وہ نہیں ہوگا، اگر ایک جگہ پیسے نہیں آئے دوسری جگہ نہیں آئے تیسری، وہ تو ختم، وہ سروائیول ہی ان کا ختم ہو گیا. لہذا جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن چھوٹا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اور الرٹ ہو اور رسک میں زیادہ سے زیادہ کیئرفل یا احتیاط کرے، ورنہ اس کا تو سروائیول ہی خطرے میں ہے. اس میں اتنے بڑے بڑے شاک ایبزاربرز نہیں ہوتے جو دوسرے ہو سکتا ہے بڑے مالیاتی ادارے ہوں اور جن میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہو. وہ تو ایبزارب کر بھی لے جائیں گے لیکن وہ نہیں ایبزارب کر پائے گا جو چھوٹا ہے. اب دیکھیں اس سلسلے میں اور بھی کیا چیز ہوتی ہے. جو پریپریشن آف آفرز، کریڈٹ ڈیسیشن اینڈ ڈاکیومنٹیشن، یہ اصل میں انٹر لنک چینز ہیں جو ایک سے دوسرے کنیکٹڈ ہیں. کہ آفر کیا دیا جاتا ہے، پھر اس کا ڈاکیومنٹیشن پروسیس کیا ہوتا ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ایک یا کچھ جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ ڈاکیومنٹیشن بڑا انشورڈ کرتے ہیں، تو دوسرے ادارے ہیں شاید وہ ڈاکیومنٹیشن انشورڈ اتنا نہیں رکھتے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ڈاکیومنٹیشن ایک جگہ مکمل ہو گئی اور اس کو فائنانس کسی طرح سے ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا تو وہ کیا ہوگا، وہ پھر لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ اتنی ڈاکیومنٹیشن ہے، جب اتنی ڈاکیومنٹیشن وہ پوری نہیں کر پاتے تو دوسرا جو چھوٹا ادارہ ہے وہ فوراً اس بڑے ادارے کے کسٹمر کو اپنی طرف لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس فلاں ادارے نے تو جو ڈاکیومنٹیشن کا پروسیس ہے وہ بہت زیادہ رکھ لیا ہے اور آئیے اب ہم کرتے ہیں. حالانکہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے اندر کہ وہ جو ڈاکیومنٹیشن پروسیس ہے بڑے ادارے نے ہر طرح سے اسے اسٹیبلائز کر لیا ہے، ہر طرح سے اسے فرم اپ کر لیا ہے اور وہ ریلائبل اور ہر طرح سے بھروسے کے قابل ہے. لہذا اس کو وہ اور انکریج کرتے ہیں اور اپنے پاس اسے لے آتے ہیں اور کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اس میں رسک اتنا انوالو نہیں ہے، یہ اسٹریٹ کیس ہے اور جو کہ یہ سینکشن ہو جاتا ہے اور زیادہ کر کے سینکشن کر دیتے ہیں جتنا اس ادارے کی نسبت. لہذا یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اسمال فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی. اب دیکھیں ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. آفٹر ریویوئنگ اینڈ ڈیٹرمننگ
the applicant's creditworthiness in the course of assessing the exposure, the process leading up to disbursement of the credit can be initiated. جب assessment اس کا ہر انداز میں ہو جاتا ہے تو پھر disbursement کیا مانے کہ اسے روک دی جائے. جب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کلاسیفیکیشن اس کا کیا ہے, یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کا ری پیمنٹ بیہیویئر ٹھیک ہے, یہ اندازہ ہو گیا کہ کولیٹرل یا بیک اپس اس کے بالکل ایڈیکویٹ ہے, اور اس میں شاکس لینے کی پوزیشن میں یہ نہیں آئے گا کہ اس کی وجہ سے اس کو کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو شاکس لگیں. لہذا جب یہ کنوکشن ہو جاتا ہے تو فائنینس کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں, اسے کر دینا چاہیے, دے دینا چاہیے. Another slide. Thus, this covers all aspects ranging from preparing an offer to actually disbursing the amount stipulated in the credit agreement. With some restrictions, what was said in previous lectures also applies to the individual process steps in this context. اب جب آفر لیٹر ایشو ہو جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی گئیں, اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ابائڈ بائی اسے وہی کرنی ہوگی جو پہلے اگریڈ اپان ہوگی سیلر اور بائر کے درمیان. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹرمز وہ خود کچھ اور کہے اور لکھ کر دی کچھ اور جائیں. جو اگریڈ اپان میوچولی ڈسکسڈ اور اگریڈ اپان ہوتی ہیں وہی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو آفر لیٹر میں دی جاتی ہیں, اور وہی آفر لیٹر جو ہے پھر ریلیونٹ اور ویلڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جب ایک مالیاتی ادارہ کسی بورور کو دیتا ہے اور اس میں وہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں اور اسے اڈھیئر کرنا کس قدر ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی آفر جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتا. And in shape of an offer letter, it has to be taken in that stride, because that offer letter is considered to be an implementation of the agreement that was held between the customer and the financial institution. Further on, with some restrictions, what was said in previous lectures also applies to the individual process steps in this context. These steps are basically designed in a way as to prevent procedural errors in the credit approval process. Therefore, this focuses on the risk mitigating design of selected process components. Objective کیا ہوتا ہے؟ Objective جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس بات کا آفر لیٹر کا کہ یہ رسک کا mitigation ہوتا ہے. جو رسک ہو سکتا ہے انوالوڈ ہو, جو رسک کیا جا رہا ہو یا لیا جا رہا ہو اس پرٹیکولر کریڈٹ ایکسپوجر کے حوالے سے, وہ آفر لیٹر کی شکل میں جب آفر لیٹر اسے ایکسٹینڈ کر دیا گیا تو آفر لیٹر جب اسے ایکنالج کرتا ہے, وہ سائن کرتا ہے, تو سائن کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سائن کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہی ایکنالجز واٹ ایور ہیز بین ڈسکسڈ اینڈ واٹ ایور ہیز بین اگریڈ اپان. And whatever has been agreed upon, it is being implemented in true letter and spirit as far as this particular offer letter is concerned. Therefore, the terms and conditions which has been spelled out as far as this offer letter is concerned has to be stable and must be adhered to under all circumstances. Otherwise, the terms and conditions will not be implemented between the two. That is, the bank or the financial institution and the customer on the other hand. It has to be agreed upon and it has to be acknowledged, and the offer letter is evidenced as an agreement in both the cases. Further on, when preparing a firm offer, costing this offer plays a central role. From a procedural point of view, special emphasis has to be placed on clearly defining the authority to set conditions and the coordination process between sales and risk analysis. میں نے آپ سے اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جس وقت کوئی رسک انالیسس کی بات ہوتی ہے تو ڈاؤن دا لائن, رائٹ فرام دا ٹاپ until the front liners, everybody should know the factors that are there. ان فیکٹرز کا بیسک کنسیڈریشن اس میں رسک کا ایلیمنٹ ہوگا. وہ بھی یہی نہیں, ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ ایک پرٹیکولر ایک شخص ہوگا جو رسک مینیجر ہے جو اینالائز کرے گا, لیکن بات وہیں صرف اسی پر ہی نہیں ختم کر دینی چاہیے. بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت پروپوزل چلے اور جو فرنٹ لائنر بیٹھا ہوا ہے ریلیشن شپ مینیجر, اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا رسک انوالوڈ ہے, لہٰذا اس کے اکارڈنگلی بات کرے. اور جو پالیسی گائیڈ لائنس میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, جو انٹرنل گائیڈ لائنس ہیں, جو ایکسٹرنل گائیڈ لائنس ہیں, کچھ ہیں وہ ڈاؤن دا لائن کنوے ہو تاکہ وہ انہی لائنس پہ وہ فائنینشیل ایکسپوجر کا جو پروپوزل ہے وہ آگے بھیجے تاکہ بہت مشکلات درپیش نہ ہوں. لہذا یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ فرنٹ لائنر جو نیچے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے, آمنے سامنے کسٹمر سے بات کرتا ہے, اس کا اسے ہر بات کا علم ہونا چاہیے.
Further on, the internal guidelines have to lay down the responsibility for the final decision concerning conditions. If a calculation of the conditions in line with the risk involved is carried out by automated systems, sales can have the sole authority to set conditions. اب ہوتا کیا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ جس وقت ایک فرنٹ لائنر آتا ہے اور وہ ایکسپوجر اسے جاتا ہے اور وہ ایکسپوجر جو ہے وہ انہی لائنز پہ آگے بھیج رہا ہوتا ہے تاکہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ فالو کی جا سکیں، لہذا پھر آسانی ہوتی ہے ڈیسائیڈ کرنے میں. The sales department is fully responsible for earnings and should thus have the authority to decide on the conditions. If the systems do not allow a precise calculation of the risk-adequate conditions, the person in charge of risk analysis should be included in the final decision on the conditions. اب جو سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر جب ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہوتا ہے، یہ صرف یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کر دیا and whatever we have decided is done. No, آپ رسک انالسٹ کو بھی کبھی بھی شامل کر سکتے ہیں. جب کمپیٹنٹ اتھارٹی اس کو دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد اندازہ کرتی ہے، تو اندازہ کرنے کے بعد اس کا ڈیسیژن جب لیا جاتا ہے تو کہیں کوئی ایسا مرحلہ ہو سکتا ہے جب آپ رسک انالسٹ کو یا رسک مینیجر کو اپنے پاس بلا کر اور اس سے بات کر لیں کہ ہاں اس میں کیا کیا رسک انوالوڈ ہے اور یہ رسک جو ہے کہاں تک منیمائز ہو سکتا ہے اور کیا کیا میٹیگیشن جو ہے اس سے وہ اگری کرتا ہے. پھر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ون شوڈ ٹرائی ٹو کنو safely. One should try to paddle the canoe rather safely so that the public interest should not be jeopardized. It is the money of the public. It is not, again as I have said, time and again I have said it, because the money is not ours, the money is not yours, the money is of the public at large. تو وہ پھر رسک کا منیمائزیشن اس میں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور جب رسک منیمائز ہوتا ہے تو کیوں نہ اگر ہم رسک مینیجر کو بلا کے یا رسک انالسٹ کو بلا کے اندازہ کر لیں، دیکھ لیں کہ کس طرح کا یہ رسک ہے اور ایکسپوجر یہ کہاں تک سیکیورڈ ہے. The internal guidelines should contain specific instructions governing the assignment of responsibility for this case. This entails an explicit definition of the escalation criteria. These should be identical for sales and risk analysis. This helps avoid situations in which people at different hierarchical levels have to decide on conditions of an individual exposure. لہٰذا ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر کسی طرح کی بھی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے اس میں رسک کا پورا ذکر ہو اور ہر طرح کی انالیسس کرنے کے بعد اگر بے شک اس میں تاخیر ہو جائے فیصلے میں، لیکن کوئی بات نہیں، اٹ ہیز ٹو بی فلفلڈ، اٹ ہیز ٹو بی آنرڈ. ہم نے اندازہ کیا، دیکھنے کے بعد ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی مرحلے پہ بھی ایکسپوجر کا اسیسمنٹ چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر ڈیسیشن ہو گیا، فائنانس ڈسبرس ہو گیا، تو بھی کیا ہے، ایکسپوجر تو ہمارا ہے، ایکسپوجر تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ہے، اس کا اسیسمنٹ کرتے رہنا چاہیے. اور جب تک اسیسمنٹ کرتا رہوں گا اس وقت تک آپ یقین کیجیے گا کہ وہ جو آپ کا مرحلہ ہے، وہ جو آپ جس طرح کے پیسے آپ نے دیے ہیں اور جیسے دینا چاہتے ہیں اور اس کی واپسی بھی انشور رکھتے ہیں، تو وہ پھر پیسے آپ کو ملیں گے اور پیسے اس وقت تک ملتے رہیں گے جب تک آپ نے اس کی مانیٹرنگ میں کوئی کمی نہیں اٹھا رکھی ہوگی. لہذا in order to ensure safe recovery, in order to ensure immediate recovery, in order to ensure the guided recovery, exposure assessment has to be initiated at all levels. Further on, the automated decision is a process in which all the parameters have been taken into account. اور آٹومیٹکلی کرتے خود آپ کو نتیجہ سامنے نکل آئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ ڈیسیشن جو ہے بالکل صحیح ہے اور اس کو اکارڈنگلی کر لو. ہر لیول پہ وہ آپ کو فیڈ بیک نظر آ جاتا ہے. پھر جب آپ کو سینکشننگ آپ کر دیتے ہیں، سینکشننگ کرنے کے بعد اس کا آفر ہوتا ہے، وہ اگریمنٹ ہوتا ہے بائر اور سیلر کے درمیان، بینکر اور کسٹمر کے درمیان. پھر کریڈٹ ڈیسیشن امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ڈاکیومنٹیشن اسی کے اکارڈنگلی. جب پریپریشن آف آفرز بھی بنتے ہیں ان لائنس پہ تاکہ اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہو جائے اور اتھارٹی اسی میں دی جاتی ہے ٹو سیٹ کنڈیشنز آپ کے پاس ہو اور اس کا پھر امپلیمنٹیشن کر دیں. آج ہم نے اپنے کورس کے دوران، اپنے لیکچر کے دوران ایکسپوجر اسیسمنٹ کی بات کی، پریپریشن آف آفرز، کریڈٹ ڈیسیشن اور ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے بات کی. اتھارٹی بھی ہم نے دیکھی کہ کیا کیا ہے، کس طرح سے انداز کیا جاتا ہے. غرض کہ اب آپ کو دھیرے دھیرے آپ کو اندازہ ہوتا جاتا ہوگا، آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کہاں تک کیسا رسک اس میں انوالو ہوتا ہے جو خاص طور سے فائنینشیل ایکسپوجر ہے. لہٰذا اس کو ہی ذہن میں رکھیے گا
کیونکہ ہم نے کریڈٹ کو لنک اپ کیا ہوا ہے رسک کے ساتھ. جہاں کریڈٹ ہے وہاں رسک ہے, جہاں رسک ہوگا وہاں آپ کو احتیاط کرنی ہوں گی, اور یہی احتیاطی تدابیر ہم مختلف موقعوں پر اس کا ذکر کرتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے, اور آپس میں ایک دوسرے سے اس پہ تبادلہ خیال کرتے رہیں گے. لہٰذا اب ہم یہیں رکتے ہیں, اب مجھے اجازت دیجیے, آئندہ پھر خدا حافظ.